منگیتر سے پردے کا شرعی حکم، اگر گھر والے منگیتر اور اس کے گھر والوں کے سامنے آنے کا کہیں اور چہرہ کھولنے کا کہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ بنت حماد، جائز نہیں ہے، منگیتر کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا منگیتر کے ساتھ۔ ہاں، نکاح سے پہلے ایک نظر دیکھنا جائز ہے، بلکہ ترغیب ہے اس کی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کس سے شادی کر رہے ہیں، لیکن منگیتر کے سامنے بیٹھنا، اس سے گپ شپ کرنا یا چہرہ کھولنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے لیے لفظ تو کا استعمال، عرف عام میں بڑوں کے لیے آپ کے بجائے تو بولنا گستاخی میں آتا ہے، لیکن ہم اللہ کے ساتھ تو کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، کیا یہ گستاخی تو نہیں ہے؟ واسع خان، کراچی سے۔ دیکھیں، گستاخی اور ادب اور بے ادبی کا تعلق عرف سے ہے۔ اپنے ماموں چچا کو تو سے تعبیر کرنا عرف میں بے ادبی سمجھا جاتا ہے، جبکہ اللہ کو تو سے خطاب کرنا بے ادبی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس میں دو پہلوؤں کو سامنے رکھ کر تو کہا جاتا ہے۔ ایک تعلق کا اظہار کرنے کے لیے، جس سے انسان بہت زیادہ بے تکلف ہوتا ہے نا، اس سے تو سے بات کرتا ہے، تو یہاں یہ محبت کے اظہار کے لیے۔ نمبر دو، توحید کے اظہار کے لیے تو کا لفظ جو ہے یہ ایک اکلوتے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تم واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پلورل کے لیے بھی، جمع کے لیے بھی، کہتے ہیں نا تم سب لوگ یا آپ سب، آپ بھی پلورل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ کو تو جو کہا جاتا ہے نا، توحید ظاہر کرنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے، یعنی اکیلا ہے تو اس میں تعظیم ہے الٹا۔ تو ادب اور بے ادبی کا تعلق عرف سے ہے۔ اللہ کی طرف جب تو کی نسبت ہوتی ہے تو اس میں اس کی توحید اور اپنا اللہ سے تعلق ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم گویا اللہ تعالیٰ سے جو اتنے قریبی ہیں کہ ہم اسے تو سے خطاب کرتے ہیں، اور تو کا مطلب اکیلا، تو اس لیے یہ بے ادبی نہیں ہے، اور اس میں بے ادبی کا محسوس بھی نہیں ہوتی نا۔ جو چیز بے ادبی ہوتی ہے نا وہ محسوس بھی ہوتا ہے انسان کو، تو اس لیے بلا کراہت جائز ہے اور ہمیشہ سے لوگ کرتے آئے ہیں۔ نامحرم سے بے تکلف اور میٹھے لہجے میں بات کرنا، قرآن میں اللہ نے عورتوں کو مردوں سے نرم لہجے سے بات کرنے سے منع کیا ہے، سے کچھ زیادہ ہو گیا، لیکن آج اگر نرمی سے اور میٹھے لہجے میں بات نہ کی جائے تو لوگ اسے بد اخلاقی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اگر مہمان میں کسی نامحرم سے ملاقات کرنی پڑ جائے تو اگر ہم مسکرا کر اور بے تکلف ہو کر بات چیت نہ کریں اور کھرے لہجے میں بات کریں تو یہ بھی بد اخلاقی سمجھی جاتی ہے۔ ایسے میں ہم کیسے دین پر عمل کریں؟ علی صاحب، کراچی سے۔ بھائی، نامحرم سے شریعت نے بد اخلاقی یا بدتمیزی کے ساتھ بات کرنے کا حکم نہیں دیا، بے تکلف ہونے سے اور نرم لہجے میں بات کرنے سے منع کیا ہے۔ نرم لہجے کا مطلب ہاں ہاں ہو کر کے فری ہو رہے ہیں آپ اس سے، اور بڑا اپنی آواز میں تکلف پیدا کر رہے ہیں۔ جیسے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ابا سے جب بات کرتے ہیں تو اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے، کسی لڑکی سے بات کریں گے تو بڑی نرم انداز سے شروع ہو جاتے ہیں وہ۔ بعض لڑکیوں کو بھی دیکھا ہے، ماں سے جب بات کریں گی تو بات کا اسٹائل کچھ اور ہے، جب کسی لڑکے سے بات ہوگی تو ایسا آواز میں جو ہے نا وہ نکھار پیدا کریں گی، تو یہ حرام ہے۔ تو کوئی گیسٹ آتے ہیں، ان میں کوئی نامحرم ہے، آپ اعتدال والے لب و لہجے سے بات کریں، جیسے نارملی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کریں۔ باقی واللہ یعلم المفسد من المصلح، قرآن اس طرح کے حکام جن میں قاعدہ ضابطہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے نا، تو قرآن ان حکام کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کون فسادی اور کون فسادی نہیں ہے، تو آپ ریزرو رہیں ان سے، نامحرم سے۔ جیسے کوئی خاتون آتی ہیں، کوئی آپ کی کلیگ ہیں یا کوئی دفتر میں ہے، تو جی آئیے، تشریف لائیے، بیٹھیے، بس اتنا کافی ہے۔ کوئی کام ہے تو بتائیے، چائے اگر آپ نے پینی ہے تو میں اپنے ملازم کو بول دیتا ہوں آپ کے لیے چائے لے آئے گا، وہ کوئی کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بتا دیجئے گا، بس یہ اسٹائل میرا خیال ہے کافی ہے۔ اگر آپ آ رہے ہیں آئیے بیٹھیے نا، اور جی وہ بڑا اچھا لگا آپ آئی ہیں اور میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ آئیں، اور ایکسکیوز می پلیز، اس طرح کے خام خواہ کے پلیز لگا رہا ہے، خام خواہ کے ایکسکیوز می لگا رہا ہے، جیسے کوئی وظیفہ نہیں پڑھتے لوگ شروع میں اس کے تمہید باندھتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ تو آپ کے دل کے آپ خود آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دل میں چور ہے، تو جیسے اپنی بیگم سے بات کرتے ہیں نا جتنی بدتمیزی کے ساتھ، تو اسی طرح نامحرم لڑکیوں سے بات کیا کریں۔